اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ چہارم امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم عام الفیل کے 30 برس بعد جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت فرمانے سے 10 سال قبل پیدا ہوئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم 4 بھائیوں میں سے سب سے چھوٹے تھے۔ بہن بھائیوں میں سے حضرت عقیل اور حضرت جعفر، حضرت ام ہانی اور حضرت جمانہ علیہم الرضوان دولت ایمان سے سرفراز ہوئے۔ حضرت مولا علی وجہ الکریم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کنارے اقدس میں پرورش پائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہوش سنبھالا۔ آنکھیں کھلتے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال جہاں آرا دیکھا۔ حضور انور ہی کی باتیں سنی، عادتیں سیکھی، ہرگز بتوں کی نجاست سے آپ کا دامن پاک رہا، کبھی آلودہ نہ ہوا، اسی لیے لقب کریم کرم اللہ وجہ ملا۔ آپ رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بابرکت نکاح 2 ہجری ماہ سفر رجب یا رمضان میں ہوا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جہیز میں ایک چادر کھجور کی چھال سے بھرا ہوا، ایک تکیہ، ایک پیالہ، 2 مٹکے اور آٹا پیسنے کی 2 چکیاں شامل تھی۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کی رہائش کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا گھر کاشان اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دور تھا، اس لیے حضرت سیدنا حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ نے کاشان اقدس سے قریب اپنا ایک گھر حضرت علی و فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے پیش کر دیا۔ ابتدائی 3 دن ان دونوں مقدس ہستیوں نے دن روزے اور رات عبادت الہی میں بسر کی۔ گھر کے کام کاج مثلاً چکی پیسنا، جھاڑو دینا اور کھانا پکانے کا کام وغیرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کرتی تھی، اور باہر کے کام مثلاً بازار سے سودا سلف لانا، اونٹ کو پانی پلانا وغیرہ، یہ سب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ذمہ داریوں میں شامل تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی والدہ ماجدہ کی خدمت بھی کیا کرتی تھی۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنی والدہ کی خدمت میں کہا، فاطمہ تو زہرا آپ کو گھر کے کاموں سے بے پرواہ کر دیں گی۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس ایک ہی بستر تھا، اور وہ بھی مینڈھے کی ایک کھال کا تھا، جسے رات کو بچھا کر آرام کیا جاتا، پھر صبح کو اسی کھال پر گھاس دانہ ڈال کر اونٹ کے لیے چارے کا انتظام کیا جاتا تھا، اور گھر میں کوئی خادم بھی نہ تھا۔ اور ایک روز رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کے گھر تشریف لائے اور فرمایا، میرے بچے یعنی حسن و حسین کہاں ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ آج ہم لوگ صبح اٹھے تو گھر میں ایک چیز بھی ایسی نہ تھی جس کو کوئی چکھ سکے۔ بچوں کے والد نے کہا کہ میں ان دونوں کو لے کر باہر جاتا ہوں، اگر گھر میں رہیں گے تمہارے سامنے روئیں گے، اور تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ کھلا کر چپ کروا سکو۔ چنانچہ وہ فلاں یہودی کی طرف گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، دیکھا کہ دونوں بچے ایک سراہی سے کھیل رہے ہیں اور ان کے سامنے بچی کھچی کھجوریں ہیں۔ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی دھوپ تیز ہونے سے پہلے بچوں کو گھر لے چلو۔ آپ نے عرض کی، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج صبح سے گھر میں ایک دانہ نہیں ہے، اگر آپ تھوڑی دیر تشریف رکھیں تو میں فاطمہ کے لیے کچھ بچی کھچی کھجوریں جمع کر لوں۔ یہ سن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کچھ کھجوریں جمع کر کے ایک کپڑے میں باندھ لی۔ ایک مرتبہ حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما بیمار ہوئے۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بچوں کی صحت یابی کے لیے 3 دن کے روزے منت مان لی۔ اللہ تعالیٰ نے صحت یابی دی، منت پوری کرنے کا وقت آیا تو روزے رکھ لیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک یہودی سے کچھ کلو جو لائے، جو حضرت خاتون جنت نے 3 دن پکا لیے، لیکن جب افطاری کا وقت آیا اور روٹیاں سامنے رکھی تو ایک روز مسکین، ایک روز یتیم اور ایک روز قیدی آ گیا، اور تینوں روز یہ سب روٹیاں ان لوگوں کو دے دی گئی، اور گھر والوں نے صرف پانی سے افطار کر کے اگلا روزہ رکھ لیا۔ عید کا دن امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس ایک مرتبہ عید الاضحیٰ کے دن کچھ مہمان آئے تو آپ نے انہیں خزیرہ، آٹے اور گوشت سے تیار ایک قسم کا کھانا پیش کیا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے کہا، اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ ہمیں مرغابی کھلائیں۔ ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خلیفہ کے لیے اللہ کے مال سے صرف 2 ہی برتن حلال ہیں، ایک وہ جس میں خلیفہ اور اس کے گھر والے کھائیں، دوسرا وہ برتن جو لوگوں کے سامنے رکھیں۔